جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فضائیں درود و سلام سے معطر، شہر شہر گلی گلی چراغاں، درود و سلام کی محافل، وجہ کائنات رحمت دو عالم نبی مہرباں، آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن۔ کراچی سے خیبر تک قریہ قریہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں سے جھومنے لگا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا والہانہ اظہار۔ عید میلاد النبی اور یوم دفاع کی مناسبت سے وفاق اور صوبوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ سلام پیش۔ چپا چپا رنگ و نور سے جگمگا اٹھا۔ اسلام آباد میں 50ویں عالمی سیرت النبی کانفرنس، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، علماء کرام، غیر ملکی سفیروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور دیگر شرکاء نے خطاب میں کہا کہ سیرت طیبہ ہر دور میں ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ہمیں اسوہ حسنہ اپنا کر تعصب، فرقہ واریت اور نفرت کی ہر شکل کو ختم کرنا ہوگا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور مسلم امہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کامل اور ہمہ جہت اسوہ ہے۔ آج کا دن اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ ملکی مسائل کا پائیدار حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قومی کردار کا حصہ بنانے میں ہے۔ صدر آصف شہادت کے جذبے نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ افواج پاکستان خون کی آبیاری سے وطن عزیز کا تحفظ کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ بولے 65 کی جنگ میں پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ مارکہ حق بھی مسلح فاش نے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ دشمن آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم دفاع ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ سیلاب بڑا المیہ ہے، حکومت متاثرین کی امداد بڑھائے۔ نقصانات کے تخمینے کے بعد متاثرین کے لیے پالیسی مرتب کی جائے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا بھی 65 کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش۔ یوم دفاع و شہداء کے موقع پر ISPR کا نیا ملی نغمہ اللہ جاری۔ گلوکار ساحر علی بگا کی آواز میں ریکارڈ نغمے میں پاک فوج کی بہادری، قربانی اور قوم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم دفاع پر ISPR نے نئی دستاویزی فلم بھی جاری کر دی ہے۔ جلال پور پیروالا میں دریائے چناب میں سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی۔ خاتون اور 4 بچوں سمیت 5 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ متعدد افراد کو بچا لیا گیا۔ ڈوبنے والے دیگر افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ جنوبی پنجاب میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ مانسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ بہاولپور، بہاول نگر، احمد پور، راجن پور، خانپور، مظفر گڑھ، DG خان، رحیم یار خان اور صادق آباد میں شدید بارش متوقع۔ NDMA نے آئندہ 24 سے 48 گھنٹے تک بارش اور طوفانی ہوائیں وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال، پہاڑی ندی نالے بکھرنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1751 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ سپل ویز کھولنے کا فیصلہ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا زمینی اور فضائی ریسکیو آپریشن جاری۔ گجراوالا، سیالکوٹ، گجرات، ناروال اور شکرگڑھ میں ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران کا سیالکوٹ کا دورہ۔ ریلیف کیمپس اور میڈیکل کیمپس میں متاثرین کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ ادھر پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے امدادی سامان جھنگ پہنچا دیا گیا۔ شجاع آباد میں پاک فوج اور ریسکیو 1122 لوگوں کو سیلابی پانی سے نکالنے میں مصروف۔
امریکہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان پاک فوج کے حوالے کر دیا۔ امریکہ سے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچی۔ سامان میں ٹینٹس، ڈی واٹرنگ پمپ اور جنریٹر شامل۔ امریکی ناظم الامور اور کمانڈر USR سینٹ نے امدادی سامان پاک آرمی کے حوالے کیا۔ مجموعی طور پر 6 پروازوں پر امدادی سامان پاکستان پہنچے گا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی قیادت میں امریکی وفد کا NDMA سینٹر کا دورہ۔ مشاورتی اجلاس میں قدرتی آفات کے تدارک اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین NDMA نے ادارے کی صلاحیتی دائرہ کار اور نظام پر بریفنگ دی۔ مودی اچھے دوست ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ٹرمپ کا یو ٹرن، کہا امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہت خاص ہیں، وہ اور نریندر مودی ہمیشہ دوست رہیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی ٹرمپ کے بیان کی تعریف۔ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا، ٹرمپ کے جذبات کی تہ دل سے قدر کرتے ہیں۔ انڈیا اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور سمجھ بوجھ پر مبنی جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انڈیا اور روس کو چین کے ہاتھوں کھو دیا۔ امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لفٹ نے کہا کہ بھارت معافی مانگے گا اور جلد تجارتی مذاکرات پر واپس آئے گا۔ روسی تیل پر انحصار رکھا تو بھاری ٹیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کا نام محکمہ جنگ ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے میں ترمیم کے بھی خواہاں۔ سعودی عرب کو 100 سے زائد جدید MQ-9 ڈرونز خریدنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق سعودیہ کے دفاعی اخراجات $75 ارب سے تجاوز کر گئے، جو دنیا بھر میں 5واں بڑا دفاعی بجٹ ہے۔ امریکی صدر کی وینزویلا کے جنگی طیاروں کو گرانے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر امریکی بحری جہازوں کو خطرہ محسوس ہوا تو وینزویلا کے طیاروں کو نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا 10 F-35 لڑاکا طیارے پورٹوریکو بھیجنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ وینزویلا کے صدر منشیات کے کارٹل کی قیادت کرتے ہیں۔ صدر مادورو نے الزام کی تردید کر دی، کہا امریکہ وینزویلا کا تیل چوری کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا یورپ کے لیے سیکیورٹی امدادی پروگرام ختم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، فیصلے سے اسٹونیا، لتھوینیا اور لیٹویا سمیت نیٹو کے متعدد ممالک کو شدید جھٹکا لگا۔ فیصلے سے یورپ کے مشرقی حصے کو روسی حملے کے ممکنہ خطرے کے خلاف مضبوط کرنے کی کوششیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ تعاون بڑھانے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ قرارداد چین اور دیگر ممالک کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ چین کے نمائندے گینگ شوانگ نے کہا، SCO اب دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم بن چکی ہے اور اقوام متحدہ کے ساتھ اس کا تعاون مزید بڑھایا جانا چاہیے۔ روس، پاکستان اور سربیا سمیت کئی ممالک نے اس اقدام کو عالمی برادری کی حمایت قرار دیا۔ سڈنی کے ساحل پر شارک کے حملے میں سرفر ہلاک۔ آسٹریلیا کے متعدد ساحلوں کو بند کر دیا گیا۔ حکام کی شہریوں کو ساحلی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ رواں سال آسٹریلیا میں شارک حملوں سے 13 اموات رپورٹ ہو چکی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کو لے جانے والی ریسکیو کی کشتی ڈوب گئی۔ واقعے میں خاتون سمیت 4 کمسن بچے جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق 12 سے زائد افراد کو بچا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا متاثرین کی کشتی ڈوبنے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندہ محمد عدیل۔ محمد عدیل، بتائیے گا کیسے پیش آیا یہ افسوسناک واقعہ؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو جلال پور کا نوائی علاقہ وچے سندیلے میں پیش آیا ہے، جہاں دریا چناب میں آج سیلاب سے جو ریسکیو کرتی ہوئی کشتی ہے وہ ڈوب گئی ہے اور ایک خاتون اور 4 بچوں سمیت 5 افراد جو ہیں ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں 80 سالہ جو بخت بی بی ہے اور 6 سالہ فاطمہ بی بی اور 7 سالہ عامر ہے اور 3 سالہ جو مانور ہے اور 6 ماہ کا نومولود بچہ بھی شامل ہے۔ ریسکیو 1122 کی کشتی سیلاب زدگان کو ریسکیو کرتے ہوئے ڈوبی ہے۔ کشتی میں 20 سے زیادہ افراد سوار تھے، جن میں بچے اور خواتین شامل تھے۔ متعدد افراد کو ریسکیو کی جانب سے نکال لیا گیا ہے، جبکہ ڈوبنے والے باقی افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جی
جی ٹھیک ہے محمد عدیل، تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔